کہ مسلمان معاملات میں صاف نہیں ہے. اور وہ ایک بات کہا کرتے تھے, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, اس کی زبان کے شر سے بھی اور اس کے ہاتھ کے شر سے. دو ہی تو, ہاتھ سے مراد ہے عمل, جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو ہاتھوں کا حوالہ دیا جاتا ہے, یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے. ایک دفعہ پنجاب میں ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا یہ جو ہاکسبے کی سڑک ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. تو وہ ٹھیکیدار تھے, وہ پروجیکٹ ان کو حکومت کی طرف سے ملا تھا, تو انہوں نے کہا یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے, حالانکہ ہاتھوں سے تو نہیں بنائی. تو ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ عمل. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زبان کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے اور آپ کے عمل کے شر سے بھی دوسرا محفوظ رہے. ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, اور ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. بات کرنے کا اسٹائل اگر ایسا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی آپ کے کاموں میں داخل ہے, یعنی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے دوسرے کو, بولو بھائی, تکلیف ہو رہی. بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے, اسٹائل اچھا نہیں ہوتا. تو حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جو نیک لوگ ہیں نا, ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس کا خیال ہی نہیں کرتا کہ آپ کے بات سے یا کام سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, بھاڑ میں جائے ہمیں کیا, بلکہ وہ صبح و شام تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں. جیسے گاڑی غلط پارک کر دی, صبح و شام واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے. کہیں جا رہے ہو, بائک والا ایسی دم نکال کے, وہ بائک کی دم روڈ کے بیچ میں آ رہی ہوگی, اب اس نے راستہ تو چھوڑا ہوا ہے مگر اتنی ٹینشن سے آدمی وہاں سے گاڑی گزارتا ہے کہ جیسے موت کے کنویں میں چلا رہا ہے, بہت اس میں بیلنس رکھنا پڑتا ہے نا. تو بھائی تو جب بائک کھڑی کر رہا تھا تھوڑا سا دیوار سے چپکا دیتا اس کو. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا پہلی مرتبہ, تو میں جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہوا, پارکنگ کا طریقہ. مریدوں کو پارکنگ کا طریقہ سکھاتے تھے وہ ٹھیک ہے نا. ذرا سی کسی نے گاڑی دائیں بائیں پارک کی یا صحیح طرح دیوار سے چپکائی نہیں, اس کی شامت آتی تھی, تمہیں تمیز نہیں ہے زندگی گزارنے کی, یہ تم کیوں ایسے. میں حیران ہوا کہ یار اس ٹائپ کے مولوی تو جو مشہور ہیں, ہم جیسے نالائق. تو ہمیں پتہ چلا بھائی مولوی تو بہت اچھے ہیں, ہم ہی گھر میں بیٹھے رہے ہیں تو ہم کبھی علماء کے پاس گئے ہی نہیں. ہم نے اپنے جیسے چند نالائق دیکھے, ان سے ایک امیج ہم نے ایک قائم کر لیا کہ سب اسی طرح ہوتے ہیں. ہمارے حضرت کے جو خلیفہ تھے, نائب تھے, ان کے ہاں جب میں ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو اپنی بائک کنارے پہ کھڑی کرتا, تو وہ بندہ بھیجتے کہ دیکھو صحیح طرح پارک کی ہے کہ نہیں کی. ہمیں عادت نہیں تھی بائک کھڑی کرتے ہوئے بالکل دیوار سے چپکائیں, یہ عادت کسی کو بھی پاکستان میں نہیں ہے. تو وہ یہ دیکھتے تھے, پھر وہ کہتے تھے کہ اس کو بالکل دیوار سے چپکا دو. ہمیں یہ ایسا لگتا تھا جیسے تقوی کا وہ مقام ہے جہاں تک بڑے بڑے بزرگان دین بھی نہیں پہنچے, کیونکہ جب روڈ کھلا ہوا ہے, ہم نے موٹر سائیکل اس طرح سے پار کی ہے کہ روڈ پہ گزرنے کی جگہ ہے تو بس کافی ہے نا. تو وہ فرماتے تھے کافی نہیں ہے, کھلی ڈلی جگہ ہونی چاہیے گزرنے کے لیے. بہت مشکل ہے بھائی یار, ایک تو چھوڑ چکا ہوں, پھر غیر اختیاری طور پر مس کالیں آ جاتی ہیں, یہ میں ملفوظ چھوڑ رہا ہوں نا, بہت مشکل ہے سمجھانا. تو اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ آرام سے گزر جائے نا آدمی, اور دو گاڑیاں اکٹھی آ گئیں تو کیسے گزریں گی, ایک کو ریورس کرنا پڑے گا, اور اگر کوئی سامنے والا متکبر نکلا تو وہ ریورس نہیں کرتا, وہ کہتا تو پیچھے ہو, وہ کہہ رہا میں پیچھے نہیں ہو سکتا, پھڈا. تو میں حیران ہوا کہ یہ کیسے, یعنی سلیقہ اتنا تھا
کہ جب گاڑی کو پارک کرتے تھے ہمارے شیخ تو اس کے ٹائر مڑے ہوئے نہیں چھوڑتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا ادھر کو ٹائر ہیں یوں جا رہے ہیں بالکل سیدھا, ٹھیک ہے, اس کو سلیقہ کہتے ہیں. یہ بہت ہی اوپر کی چیزیں, ابھی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم اتنا ہی کر لیں کہ ٹیڑھی میڑھی کھڑی کر دیں مگر لگائیں بالکل دیوار کے ساتھ. تو یہ جو حدیث ہے, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہیں دوسرے, تو اس حدیث کی تشریح میں حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی, آداب معاشرت, رہن سہن کے آداب. وہ کہتے تھے لوگوں میں یہ سینس نہیں ہے, خیال نہیں کرتے, تکلفات زیادہ ہیں, تکلفات. دیکھو ایک چھوٹی سی بات ان کی بتاتا ہوں جس سے پتہ چلے گا وہ کتنے ان چیزوں میں اللہ نے ان کو فکر دی تھی, ذہانت دی تھی. وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی گھر میں مہمان آئے سب سے پہلے واش روم کا پتہ بتاؤ اس. بعض دفعہ انسان شرم میں قضائے حاجت روک کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ گھر والوں سے کہہ نہیں پاتا. سمجھ رہے بھائی, آپ کسی کے گھر گئے, آپ کو بہت زور سے پیشاب آ رہا ہے, قضائے حاجت کا تقاضا ہے, آپ بیٹھتے ہی شرما رہے ہوتے ہو کہ یار وہ بولے گا ابھی آگے بیٹھے اور ڈائریکٹ لیٹرین. بھائی ہو تو سکتا ہے نا انسان کے ساتھ, کیا خیال ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ گھر کے جو میزبان ہے, جو گھر کا مالک ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کی ضرورت کا خیال کرے. فرمایا سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ, واش روم ادھر ہے, جانا تو نہیں آپ نے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ, وہ روک کے بیٹھا ہوا ہے, ہر آدمی کی ایک الگ مزاج ہوتا ہے نا, دھماکے کے ساتھ پڑے گا تھوڑی دیر میں پھر وہ ٹھیک, تو اس کو خود بتا دو. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے, اچھا آداب معاشرت میں انہوں نے اسی طرح کی چیزیں لکھی ہوں, کتاب خرید لیں کہیں سے, بہت کام آئے گی انشاءاللہ, کہ لوگ کن چیزوں میں خیال نہیں کرتے دوسروں کا. اور احادیث جمع کی ہیں بہت ساری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خیال کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ کسی کو عمل سے تکلیف نہ ہو. دیکھو کندھے پھلانگ کے آنا یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. حالانکہ کندھے پھلانگنے سے کیا ہوتا ہے, کیا وہ قد چھوٹا ہو جائے گا جس کے اوپر سے چھلانگ مار کے آئے ہیں آپ, کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن تکلیف ہوتی ہے. دوسرا آ رہا ہے ادھر سے, دھکا لگے گا تھوڑا سا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی جگہ پہ بیٹھا ہے, اٹھ کے جائے کسی کام سے, اس کی جگہ پہ مت بیٹھو, وہ اس کا حقدار ہے. اس کی پرمیشن کے بغیر آپ اس کی جگہ پہ, وہ تو بیچارہ بیٹھا تھا تو کسی ضرورت سے جانا پڑ گیا, اس کو تکلیف ہوگی, یار میں بیٹھا ہوا تھا آپ آگے بیٹھ گئے. اب بتاؤ مجھے ایک بات, جس شریعت میں اس کو برداشت نہیں کیا گیا کہ کسی جگہ پہ ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے اور جا بھی خود ہی اٹھ کے رہا ہے, لیکن اس کا یہ رائٹ ہے کہ ایک بالش کی جگہ پر کوئی دوسرا آ کے نہ بیٹھے, تو اس ایک بالش کی عارضی ملکیت کا اتنا خیال کیا گیا تو 240 گز کے پلاٹ جو آپ کو وراثت میں ملا تھا اس پہ اگر کوئی قبضہ کر لے, بھائی یا بہن یا ماموں یا چاچو, اس کو شریعت برداشت کر لے گی؟ کیا ہو گیا بھائی ہے؟ اور حیرت ہے وہ قبضہ کر کے اسے بیچ کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. لوگ ایسا کرتے ہیں, وراثت کا مال کھا کے کہاں جاتے ہیں, ارے تو کچھ اور کر لیتا, تو بندوق خرید کے ڈکیتیاں شروع کر دیتا. ہم کہتے ہیں یار تیرا کام ہی یہی ہے, تو ظاہر ہے جب ڈکیتی کرنی ہے تو پھر حلال کما کے تھوڑی کرتا ہے انسان. ارے کسی نے ڈکیتی کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ حلال پستول ہو. جب کام ہی حرام کرنے ہیں سارے تو حلال حرام کیا؟ وہی بات اکثر بتاتا ہوں نا کہ چوری کی مرغی ہے تو پھر کہیں سے بھی ذبح کر کے کھا لو, گردن مروڑ کے کھا لو, وہ تو حرام کی حرام ہی رہے گی نا. چوری کی مرغی کو باقاعدہ سیدھے ہاتھ سے قبلہ رخ لٹا کے اور بسم اللہ اللہ اکبر, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں حرام کھا کے سیدھا گئے کہاں,
عمرہ کرنے, انہی حرام پیسوں سے گھپلے کیے, چندوں میں گھپلے, بہن کی وراثت میں گھپلے, اور جا رہے ہیں. تو حکیم الامہ نے بہت ساری مثال, میں یہ بتا رہا تھا, دیکھو اتنی سی جگہ پہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے, آپ اس کی جگہ پہ آگے بیٹھ گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. مسجد میں صف اول میں بیٹھنے کے لیے پہلے سے آگے رومال لگ کے غائب ہو جاتے ہیں. یہ رومال جو ہے نا, کوئی اس سے پلاٹ الاٹ نہیں ہو جاتا, وہ تو آگے بیٹھا ہوا ہو, پھر کسی کوئی وقتی ضرورت ہو, واش روم جانا ہے, ناک صاف کرنی ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. کیونکہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, تراویح میں بہت ہوتا ہے, مغرب میں آئے رومال ڈال کے چلے گا, اب کوئی وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا, یہ حضرت جی کی جگہ ہے. یہ غلط ہے, سب کا برابر حق ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے رحمہ اللہ نے حرم میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ دیکھا, آگے بتایا. وہ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے نا, مسجد حرام میں اگلی صفوں میں جگہیں فکس کر لی جاتی ہیں, وہ کرتے ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ ایسا ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے تو بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کوئی دہشت گرد نہ آ گیا ہو. لیکن جو عرب کے بدو ہیں اس بیچارے کو کیا پتہ, تو ایک بدو دیہاتی عرب کا کھڑا ہوا, تو حکومت کے کچھ اہلکار آئے, انہوں نے کہا آپ یہاں سے ہٹ جاؤ, یہاں فلاں وزیر کھڑے ہوں گے یا فلاں صاحب کھڑے ہوں گے. تو وہ بدو کہتا ہے گل لا الہ الا اللہ, آج کل کی عربی میں قل کو گل کہتے ہیں, اسے کہہ رہے کلمہ پڑھو کلمہ, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کی, یعنی یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اس میں وزیر اور وہ سب برابر ہیں, یہ تم تو اسلام سے ہی خارج ہو گئے, ایسی باتیں کر رہے ہو. تو ہمارے حضرت کو اس بدو کا اسٹائل بڑا پسند آ رہا تھا کہ اس کی سادگی اور اس کا ایمان, کہ وہ بار بار یہ الفاظ جب بھی اس کو وہ ہٹانے کی کوشش کر رہے شرطے, وہ کہہ رہے ہیں گل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھو کلمہ, اللہ کا گھر ہے جہاں جو مرضی کھڑا ہو جائے. تو بار بار نا حضرت کو اس کے انداز پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو کلمہ پڑھا کے گویا یہ شو کر رہا ہے کہ تم تو اس مسلمان ہی نہیں رہے, تم ایسی الٹی باتیں کر رہے ہو. تو یہ جو بدو ہوتے ہیں نا, ان کو بات سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل ہے. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے, وہ آداب معاشرت کتاب میں انہوں نے بہت ساری مثالیں لکھی ہیں کہ لوگ کس طرح سے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے, یہ بات فرمائی ہے, یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے, پھر میں اس کو آسان الفاظ میں انشاءاللہ اس کی تشریح بیان کروں گا. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عدم قصد ایذا یہ کافی نہیں ہے, قصد عدم ایذا ضروری ہے. مشکل اردو ہے, ابھی انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں. عدم کا مطلب نہیں, قصد کا مطلب ارادہ, ایذا کا معنی تکلیف دینا. فرمایا کہ ہم جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں, کوئی ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی میرا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا, غلطی سے ہو گیا. تو قصد نہیں تھا, قصد نہیں تھا, ارادہ نہیں تھا. فرمایا اتنا کافی نہیں ہے مسلمان بننے کے لیے. جیسے ہم بہت سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں غلطی سے, بھائی غلطی سے ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا اہتمام ضروری ہے, قصد ہونا چاہیے تکلیف نہ پہنچانے کا, پہلے سے ارادہ ہو. صبح جب گھر سے نکلیں تو یہ ارادہ کر کے نکلیں کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف, بولو بھائی, نہ ہو. کوئی ایسا کام میں نہ کروں جس سے تکلیف ہو, ورنہ غلطی سے تو تکلیفیں ہی دے رہے ہیں نا. جو غلط پارکنگ کرتا ہے وہ یہ نیت کر کے تھوڑی کرتا ہے کہ میں یوں گاڑی کھڑی کر رہا ہوں تاکہ دوسرا آئے تو وہ مصیبت میں پڑ جائے. وہ یہ نیت تھوڑی ہوتی ہے اس کی, وہ تو ویسے لاؤ بالی پن میں آیا, گاڑی کھڑی کی, نکل لیا. اب دوسرا آگے پاؤں 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 بجایا جا رہا ہے, وہ بندہ ہی نہیں مل رہا, یا وہ رگڑتا ہوا جا رہا ہے گاڑی کو. تو اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جس سے دوسرے کو, بولو بھائی عزیز. واش روم کی چپلیں, لوگ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کسی کو واش روم جانا ہے, آپ کی چپل پہن کے چلا جائے گا, آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ چپل چوری ہو گئی, پتہ نہیں کہاں گئی ہے, تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں آپ,
آدھے گھنٹے میں وہ بیت الخلا سے نکل رہا ہوتا ہے. اور ایک دفعہ سوری کر لے گا آپ سے, سوری, بس ختم, کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ اس کا. اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے, آپ جا رہے ہیں, یہ باتیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن جس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتا, بڑے بڑے جرائم بھی اسی سے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جو ان چھوٹی چیزوں کی رعایت کرتا ہے, بڑی چیزوں میں بھی وہی کلیئر ہوتا ہے, وہی صاف ہوتا ہے. ارے بابا بھائی, جو کسی کی جگہ پہ بغیر اجازت نہیں بیٹھ رہا, تو کسی کے پلاٹ پہ بغیر اجازت آ کے بیٹھے گا؟ اس کو اس میں اللہ کا خوف آ رہا ہے کہ یہ بندہ اٹھ کے گیا ہے, اس کی جگہ ہے, میں یہاں آ کے نہ بیٹھوں, کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے, تو وہ کسی کے پلاٹ پہ جا کے بیٹھ جائے, اس میں تو اور ڈرے گا نا اللہ سے. میں سمجھا پا رہا ہوں نا اپنی بات؟ الحمدللہ زبردست سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. وہ لوگ مجھے کہتے ہیں ہم کو بیوقوف تھوڑی ہے یا آپ بار بار پوچھتے ہو, تو میں اس لیے تھوڑی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں. وہ تقیہ کلام بن چکا ہے, چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی, ہاں لیٹرین میں چلے جاتے ہیں چپل پہن کے, اور جب واپس آتے ہیں وہ چپلیں گیلی ہوتی ہیں. کسی کی لیٹرین شدہ چپل, یہ لیٹرین شدہ میں نے خود لغت بنائی ہے, کسی کی لیٹرین شدہ چپل استعمال کرتے ہوئے گھن آتی ہے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ گھن آتی ہے انسان کو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا ہے یورپ کے کسی کنٹری کا. فرمایا واش روم کے باہر میں کافی دیر سے کھڑا ہوا ہوں, واش روم سے بندہ باہر ہی نہیں آ رہا. کافی دیر بعد بندہ باہر آیا تو اس نے پھر معذرت کی, اس نے کہا اصل میں واش روم اس کا پانی پاس نہیں ہو رہا تھا, تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ جائیں تو گندگی دیکھنے کو ملے. تو وہ اپنی ذمہ داری پہ اس سسٹم کو صحیح کرنے میں جو بھی اس کے اختیار میں ہوگا کہ کسی طرح یہ گندگی یہاں سے ختم ہو جائے. ہمارے یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری پروڈکٹ ہے, بھاڑ میں جائے, میں تو جا رہا ہوں, اب تمہاری بلا سے تمہیں الٹی آئے تم یہاں نہ کرو, کھیتوں میں چلے جاؤ, یا کیا بولوں میں, ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہم زیادہ. تمہاری بلا سے جو مرضی, میں تو جا رہا ہوں, میرا تو ہو گیا نا, فٹ ہو گیا ماشاء اللہ, میرے تو آتے آتے سب سیٹ ہو گئی. اب تم جانو بیت الخلا جانے. ہائے ہائے, واقعات سنانے نہیں چاہیے, لیکن ایک آپ کے فائدے کے لیے اس لیے سنا رہا ہوں کہ پبلک ٹوائلٹ کیسے ہوتے ہیں ہمارے کنٹریز میں. ایک سنا دیتا ہوں, گھن تو مجھے بھی آ رہی ہے, آپ کو بھی آئے گی, لیکن بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت. یہ جو گھن ابھی آ رہی ہے یہ آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے میں بچا رہا ہوں, بڑی مصیبت سے. ایئرپورٹ کے واش روم بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ صاف ستھرے ایئرپورٹ ہی کے واش روم ہوتے ہیں. لوگ بھی بڑے سلیقے کے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ, جہاز میں جا رہے ہیں, اکثر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی جاب ہوتی ہے, تو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, اکثر دیکھا گیا. اسٹیشن پہ آپ جاؤ تو بیچارے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, کچھ بیچارے علم سے فارغ بھی ہوتے ہیں, لیکن جہازوں میں اکثر, سب نہیں, اکثریت ذرا طور طریقے والے ہوتے ہیں, تبھی جہاز کا سسٹم ہی پورا الگ ہے. ہائے 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 ہائے, نہیں سنا رہا, رہنے دیں بھائی. میں ایک دفعہ واش روم میں گیا ایئرپورٹ کے, تو وہ کنڈی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی, یعنی کھلی بھی تو پوری تھی, مگر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اندر کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے. اب ہم کھڑے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں, جب میں نے کہا شاید کوئی نہیں ہے تو ہلکا سا یوں کر کے دیکھو, تو ایک 12-13 سال کا بچہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بہت سے لوگ کھڑے ہو کر کرتے ہیں پیشاب, جو نہیں کرنا چاہیے, لیکن کموڈ ہو تو پھر تو کھڑے ہو کر سمجھ میں آتا ہے. جو فلش ہے اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے, وہ جو لوٹا رکھا ہوا ہے اس میں پیشاب جا کے گر رہا ہے, اور ایسے ہی باہر نکل آیا. ہائے 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 ہائے. اس کے بعد سے اب جب بھی میں واش روم جاتا ہوں کہیں ایسے پبلک, تو پہلے لوٹے کو دھوتا ہوں. آپ لوگ بھی تیزاب سے دھویا کریں لوٹا, جب بھی پبلک ٹوائلٹ میں جائیں تیزاب سے پہلے لوٹا دھوئیں. پتہ نہیں کون کیا کیا کر کے آ رہا ہے وہاں پہ. بچے بھی جاتے ہیں کھڑے ہو کر چھینٹے مار رہے ہیں دیواروں پہ, سب کن بلا. ماں باپ نے سکھایا نہیں,
سب سے پہلی تعلیم والدین کو بچے کو ٹوائلٹ کے استعمال کی دینی چاہیے. طہارت تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا. طہارت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے قضائے حاجت کا طریقہ, استنجا کیسے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی سکھایا ہے. اعتراض کیا کرتے تھے کہ تمہارے نبی تمہیں یہ بھی سکھا رہے ہیں, تو پتہ چلا بھائی یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اگر بچپن میں بچے کو نہیں سکھائیں گے وہ گندگی پھیلائے گا وہ ہر جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. فرمایا جب صبح بیدار ہو, اس زمانے میں نلکے نہیں ہوتے تھے, بالٹی میں ہاتھ ڈال کے پانی نکالنا پڑتا تھا. فرمایا ہرگز 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 بالٹی میں ہاتھ مت ڈالو. حالانکہ صبح ہم اٹھے ہیں تو ہمیں کوئی ہاتھ پہ گندگی نظر نہیں آ رہی, لیکن بھائی ممکن ہے کہ رات فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. فرمایا اس کو پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. ہو سکتا ہے ہاتھ شرمگاہ پہ لگ گیا ہو سکتا ہے کوئی گندگی آ گئی ہے اس پہ. فرمایا پہلے 3 دفعہ اس کو الگ سے دھو, کسی مگے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے. کچھ بھی نہیں ہو تو پھر علماء کہتے ہیں تھوڑا سا چلو بھر پانی لے کے اچھی طرح ہاتھ دھو لے, مجبوری ہے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا ہاتھوں کو اچھی طرح دھو گے, اس کے بعد ہاتھ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بالٹی میں ڈالا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بولو بھائی, صفائی, طہارت, کہ پانی کو تو گندا مت کرو. اور یہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر چھیٹیں جا رہی ہیں, اور وہی پینٹ چڑھا کے نہ کوئی استنجا, وہی پیشاب کے قطرے بھی ٹپک رہے ہوں گے, اور بچہ بھی پڑھا لکھا لگ رہا تھا. ڈریس سے لگ جاتا ہے نا کہ تھوڑا سا بھائی ڈریسنگ سے بھی کچھ محسوس سا ہو جاتا ہے کہ کچھ شاید کسی اچھے اسکول میں پڑھا ہو, لیکن نہیں, تمیز نہیں. والدین اگر بچپن میں بچے کو سکھا دیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بچہ ایسی حرکت کرے. تو بہت معذرت چاہتا ہوں اتنا گندا واقعہ میں نے سنایا, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ جو پبلک ٹوائلٹ ہیں ان میں بہت احتیاط کیا کریں. اب لوٹے کو نہ دھوئیں جا کے, وہمی نہ بنے, لیکن یہ کہ احتیاط کیا کریں. کچھ بھروسہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. یہ جو بھنگی بیچارے ایئرپورٹ کے باہر ہوتے ہیں نا, جو ہر وقت صاف کر رہے ہوتے ہیں, ان کی 1 دن کی چھٹی کر دو, 1 دن کی چھٹی کر دو, پھر دیکھو حال کیا ہوگا واش رومز کا, پھر دیکھو حال کیا ہوگا. 1 گھنٹے کی ہاں چھٹی کر کے دیکھو, پھر دیکھو حالات کیا ہوں گے. قوم میں سب کی بات نہیں بار بار بتا رہا ہوں بھائی آپ لوگ کے علاوہ, قوم میں واش روم کو استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. بات سے بات چلنے کے لیے تو تھوڑی سی گندی باتیں اور بھی کر لیتے ہیں, کیا کریں. ہمارے حضرت تو صفائی کے بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے ایک طالب علم واش روم سے باہر آیا تو ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے, نائب تھے, ان کو واش روم جانا تھا. وہ گئے تو واپس آ گئے ایک دم. انہوں نے کہا بھائی اس کو صاف تو کرو. وہ طالب علم نے کہا کہ صاف ہے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا یہ جو گندگی ہے نا, اب کیا بتائیں, بس اس میں اچھی طرح پانی بہا دیا کرو. خلاصہ یہ نکلا, اپنی گندگی کسی کو دکھاؤ مت. تو والدین کو چاہیے کہ خود بھی یہ چیزوں پر عمل کریں. بھائی بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ بچوں کو کھانے کے آداب بعد میں سکھائیں, ٹھیک ہے نا. کپڑے استری کرنا بعد میں سکھائیں, پرفیوم کا استعمال بعد میں سکھائیں. سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اور یہ قرآن کی تعلیمات ہیں. قرآن میں سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا ہے علم کے بعد, علم تو سیکھنے کی ترغیب ہے نا, اب سیکھا کیا جائے, تو سورہ مدثر نازل ہوئی
یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، رب کی کبریائی بیان کرو اور لباس کو پاک رکھو. اب بظاہر دونوں چیزوں میں کوئی جوڑ نظر آ رہا ہے؟ اے نبی کھڑے ہو کر اپنی قوم کو ڈرائیں. ڈرانا کہاں سے شروع کریں؟ اللہ کی کبریائی اور لباس کو پاک. اب یہ دونوں حکم عجیب، یعنی کوئی میچ نہیں کر رہے آپس میں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی کھڑے ہو جائیں. ہوا کیا تھا جب پہلی سورت نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو قلم سے سکھایا وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا. تو پڑھنے کی اور علم کی فضیلت نازل ہوئی تاکہ سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو. جذبہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کپڑے پاک رکھنے کا حکم، ناپاک، یہ سب چیزوں تو سمجھ میں نہیں آئیں گی نا. یہ بھی تو نالج ہے نا، علم ہے بھائی. ارے بھائی نالج صرف اس کو نہیں کہتے آپ کو پانی کا فارمولا آتا ہو. آج کل نالج اسی کو بولتے ہیں. اس کے بعد بندے کے پاس بڑی نالج ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگلے الیکشن میں کون آئے گا، کہتے ہیں نا. تو نالج، علم کی جو فضیلت وارد ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی چیز کیا بیان ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ وحی کا بوجھ تھا بہت زیادہ، اللہ کا کلام تھا. گھر آئے، اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا. انہوں نے فرمایا کہ کلا، یہ شیطان نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہے، کیونکہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ کی ساری زندگی اچھی گزری ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ شیطانی تصرفات نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی اتنی کیفیت اور آپ کو اتنی شدید سردی لگ رہی تھی. حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی احادیث ہیں کہ انتہائی شدید، مدینہ میں بہت سخت سردی پڑتی ہے، جو حضرات سردیوں میں مدینہ رہے ان کو اندازہ ہوگا. انتہائی شدید سردی میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ شدید پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے، اتنا بوجھ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی، آپ کی طبیعت خراب، آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے اور یہ آپ نے معمول بنایا. قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم، کھڑا ہو جا. آپ کو اللہ نے آرام کے لیے پیدا نہیں کیا. قم فانذر، ڈراؤ لوگوں کو. کس بات سے ڈراؤ؟ کہ بھئی آزمائش کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ایک مقصد ہے، اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اس مقصد میں پورے اترو گے تو جنت، ورنہ جہنم کی آگ. انسان بیکار پیدا نہیں ہوا. یہ ڈرائیں لوگوں کو. ڈرانے کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کا انٹروڈکشن کروائیں سب سے پہلے، کیونکہ جتنے آگے احکام ہم دیں گے وہ کس کی طرف سے ہوں گے؟ گاڈ کی طرف سے. اس کا تعارف جب تک نہیں ہوگا تو اس کے احکام کو فالو کرنا مشکل. یورپ میں صفائی ہے نا، کیوں؟ وہ اپنی حکومت کو جانتے ہیں. وہاں صفائی خدا کے حکم کے مطابق ہو رہی ہے یا حکومت کے قانون کے مطابق؟ ارے بھائی یورپ میں، امریکہ میں، یو جتنے کنٹریز ہیں، یو کے وغیرہ، وہاں پر جو صفائی ہے حکومت نے لوگوں کو اس پر لائی، ترغیبات بھی دیں، قانون بھی بنائے، ٹیکس، وہ جرمانے بھی لگائے کہ یہ ہو گیا، کچرا پھینکا تو اس پہ، سوری ٹیکس کہہ رہا ہوں، جو پینلٹی لگتی ہے، جرمانے لگتے ہیں، فائن لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں لگا کے حکومت نے کنٹرول کر لیا نا. تو اب وہاں اگر صفائی ستھرائی ہے تو کس کے کہنے پر؟ گورنمنٹ کے. تو وہ اپنی گورنمنٹ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ بھائی ہم نے اگر یہاں کچرا پھینکا فوراً فائن لگ جائے گا، کیمرے نوٹ کر لیں گے. تو یہ جو حکم ہمیں صفائی کا دیا جا رہا ہے یہ کون دے رہا ہے؟ بولو بھائی، اللہ.
اور جتنے بھی احکام ہیں وہ کون دے رہا ہے؟ تو اللہ کا سب سے پہلے تعارف ضروری ہے نا، کیونکہ حکومت تو کچھ کرائے گی نہیں، جتنا میلہ ہوگا اتنا اوپر تک جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اعمال کے لحاظ سے سب نہیں، اکثر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی رب کی کبریائی بیان کریں۔ جب اللہ سمجھ میں آ جائے نا ان لوگوں کے، تو یقیناً آگے اللہ جو احکام دے گا وہ بھی ان کی سمجھ میں آئیں گے اور اس کو مانیں گے، کیونکہ وہ مانیں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کی نام ماننا دوسروں کی نام ماننے سے بڑا جرم ہے۔ گورنمنٹ کی نام مانو اتنا بڑا جرم نہیں ہے یہ بھی، لیکن اللہ کی نام مانو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب اللہ سمجھ میں آ جائے گا ان کے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، لباس کو کیا رکھنا ہے؟ پاک۔ تو سب سے پہلا حکم قرآن میں کیا نازل ہوا؟ رب کی کبریائی کے بعد کپڑوں کو، لباس کو پاک رکھو، پاک رکھو اپنے لباس۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، فرمائی یہ ظاہری گندگی بھی چھوڑ دو اور باطنی گندگی، بت پرستی، انسان ہو کے پتھروں کے سامنے جھکتے ہو، چھوڑ دو اس کو۔ نبی نے تو بت پرستی پہلے سے چھوڑی ہوئی تھی نا بھائی، کیا خیال ہے؟ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ نبی کے توسط سے اصل میں امت کو بتایا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے لباس کو پاک رکھو، وہ بھی اصل میں نبی کو نہیں دیا جا رہا، نبی کے توسط سے کس کو دیا جا رہا ہے؟ امت کو۔ امت کو بتا دیں یہ آیتیں، نبی تو پہلے سے صاف ستھرے رہے، آپ کی تو مزاج میں صفائی تھی۔ ہمارے نبی کے مزاج میں، جس کے مزاج میں صفائی ہوتی ہے اس کو خوشبوؤں سے محبت بھی ہوتی ہے۔ خوشبو سے محبت دو وجہ سے ہوتی ہے انسان کو، ایک اس لیے کہ اس میں بدبو اتنی ہوتی ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے خوشبو چاہیے ہوتی ہے۔ ایک کنٹری ہے اس کی صفائی بہت مشہور ہے، بہت صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، بڑی نفیس قوم ہے، وہ غیر مسلم ریاست ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار گئے وہاں پہ، کہہ رہے میں نے سنا تھا یہ لوگ بہت دنیا میں نفیس قوم ہے نا، بہت نیٹ اور کلین ہوتے ہیں یہ لوگ، اور خوشبوئیں بڑی مشہور ہیں۔ کہنے جب میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ ان کی خوشبوئیں اس لیے مشہور ہیں کہ ان کی بدبو بڑی مشہور ہے۔ غیر مسلموں کی صفائی میں ظاہری صفائی کا تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، باڈی کا اتنا خیال نہیں کرتے وہ لوگ۔ کہنے پتہ چلا یہ ان کو کیا بدبو اتنی ہے، منہ صبح اٹھ کے منہ نہیں دھوتے ہے بھائی، تو منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے تو ماؤتھ اسپرے ایسے کیا نکل لیا، نہاتے نہیں ہیں تو پسینے کی بدبو، اور کھاتے بھی سور کتے اس کی اور الگ سے بدبو، وہ باڈی میں وہ بھی بدبو بھی تو آ جاتی ہے نا، کتا پن تو آئے گا جب آپ کتے کھاؤ گے، تو اس کے لیے الگ اسپرے۔ مجھے لوگ گفٹ کرتے ہیں جا کے باڈی اسپرے، ماؤتھ اسپرے، میں حیران ہوتا ہوں یار باڈی میں بدبو کہاں ہوتی ہے کہ جو ہم اسپرے کریں یار اس پہ۔ وہ کہہ رہے بدبو ختم کرے، بدبو اللہ نہ کرے یار ہماری باڈی میں، اللہ نہ کرے بدبو ہو تو ہم جا کے نہائیں گے، بدبو کو ختم کرو نا۔ کچرا کے ڈھیر میں بدبو آ رہی ہے تو آپ نے وہاں لا کے مشک و عنبر لا کے پھینک دی، ارے وہ کچرا صاف کرو وہاں سے، پھر آپ گملے لگاؤ، اس میں گلاب کے پھول بھی لگاؤ، اور آپ اس میں چمیلی بھی لگاؤ، رات کی رانی بھی لگاؤ، پھر مزہ آئے گا۔ کچرے کے ڈھیر میں رات کی رانی اس لیے لگا دی تاکہ یہ بدبو چھپ جائے، اس کا مطلب آپ نفیس نہیں ہیں، آپ یعنی بہت ہی وہ ہیں، اتنے گندے ہیں معذرت کے ساتھ، آپ نہیں، اگر آپ ایسا کریں تو، اور مجھے پتہ ہے آپ ایسا نہیں کرتے۔ آج میں نے دیکھا ہے گھروں میں بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، بچے کی وہ اس نے پیشاب کر دیا، اسمیل آ رہی ہے، ایک اسپرے مارا ایئر فریشنر، اور یار اس سے تو اور معاملہ خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بدبو تو آپ نے دبا دی، پہلے کم از کم احساس تو تھا نا انسان کو، جو جرمز پھیلے ہوئے ہیں احساس تو ہے، تو تھوڑا احتیاط کر لے گا، ادھر نہیں ادھر بیٹھ جائے، آپ نے تو اس کو بالکل گلا گھونٹ کے مار دیا، دبا دیا، مارا نہیں ہے۔ تو یہ اسلام نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دانتوں کو صاف مسواک سے، چمکتے ہوئے دانت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان قدرتی خلا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا، حتیٰ کہ کچا پیاز نہیں کھاتے کہ بو آتی ہے اس میں،
اس کے بعد خوشبو کا اتنا استعمال اس صفائی کے بعد، حالانکہ صفائی کے بعد تو ویسے ہی اور آپ کے پسینے میں ویسے ہی خوشبو تھی، اس کے بعد خوشبو کا اتنا استعمال، کیونکہ نبی نے دنیا کی طرف رغبت نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کوئی لگژری نہیں تھا، گھر لگژری نہیں تھا، ایک پیالہ لٹکا ہوا ہے، اسی میں کھانا بھی، اسی میں پینا بھی، سب کچھ اسی میں، اور بستر کیا ہے وہ کھجور کی چھال بچھائی ہوئی ہے. تو دنیا سے بے رغبتی. کھانا ایک وقت کا ملا تو 2 وقت کا ناغا، اور وہ ملا کیا، کھجور ہے تو 40 دن کھجور ہی کھا رہے ہیں، جو کی روٹی کھا رہے ہیں، بہت سادگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی 2 چیزوں کو خوب جمع کیا. آپ نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، اللہ نے میرے دل میں عورت کی محبت ڈال دی، نکاح کی محبت اور خوشبو. کیونکہ جب انسان دنیا سے دور بھاگتا ہے تو شادی بیاہ سے بھی دور. کہتے ہیں 4 مہینے کے لیے جاؤ، سال لگاؤ تبلیغ میں، مدرسے میں وقت لگاؤ، اللہ اللہ کرو، کیا بیوی بچوں کے بکھیڑے، ٹینشن کیا ہے. ابھی ایک شادی ہوئی نہیں تھی دوسری کر کے بیٹھ گیا. اس مفتی کو دیکھو، شادی 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 لگا کے رکھا ہوا ہے. جب میں نے کی نا ایک دفعہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے گھر کے باہر، اچھا میرے بچے بھی تھے ماشاءاللہ پہلے سے، تو میرے گھر کے باہر گاڑیاں جو سسرال والے، وہ میں نے دعوت کی تھی تو وہ ولیمے کی نا، تو سسرال والے وہ گاڑیاں واڑیاں لگی ہوئی ہیں، دیگیں شیگیں آ رہی ہیں. تو ایک بڑے میاں آئے، وہ آئے، وہ کہنے لگے امام صاحب کے گھر کے باہر یہ رش کیسا لگا ہوا ہے. وہ تیسری تھی میری، اور بچے بھی تھے میرے پہلے سے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا امام صاحب نے شادی کی ہے. ایسے سر پکڑ کے نا یوں، اور پھر غصے میں کانپ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے ہیں، ایسے کانپ رہے ہیں باقاعدہ. کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ، اور حرکتیں دیکھو، حرکتیں، بچے دیکھو ان کی، اور شادیوں پہ شادیاں کرے چلے جا رہے ہیں. تو جو مجھے بچانے والا تھا نا، پوری ان کی نقل کھینچ کے بتا رہا تھا. وہ بات کا ان کا اسٹائل بھی اسی طرح کا ہے. کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر. مقصد ان کا یہ تھا کہ ادھر عیاشیاں لگی ہوئی ہیں، ادھر ممبر پہ آخرت، جنت، جہنم ہے. پلاٹ نہیں خریدو، مکان نہیں بناؤ. مکان تو بناؤ، میں نہیں، بہت چند شرطوں کے ساتھ جو میں کہتا ہوں، لیکن دل نہ لگاؤ دیواروں سے، اینٹوں سے، اور شادیوں پہ شادیاں. اور شادی بھی کنواری سے کی. تو پہلے میری 2 طلاق یافتہ تھیں، تو پھر جب کنواری تو کنواری کا سن کے میں نے کہا ان کو اٹیک وٹیک نہ ہو جائے، لے جا بھائی گھر میں، مری مرا جائیں گے خام خمیں. تو ایسے لوگوں سے مجھے بہت واسطہ پڑتا رہتا ہے. وہ ایک صاحب کہنے لگے، بہت چھوڑے ابھی قصے ہو جائیں گے پھر یار، جو ٹاپک ہے وہ رہ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، 2 چیزیں اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. نکاح کثرت سے کروں گا، اچھا رشتہ. جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام آیا اور آپ کو مناسب لگا، آپ نے ہاں کیے. حالانکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے گھر میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عمل دیکھنے میں شہوت پرستی لگتا ہے، حقیقت میں شہوت پرستی نہیں ہے، یہ عیاشی نہیں ہے. اگر یہ عیاشی ہوتی تو ہمارے سابق صدر زرداری کی 4 کم از کم بیویاں ابھی موجود ہوتی، شیخ رشید کی 4 ہوتی، اور جتنے ہمارے سیاسی لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں، وہ سب 4 رکھتے. ان کو پتہ ہے وہ تو ایک کے انتقال کے بعد پتہ نہیں ان کو غم ہوا ہے، خوشی ہوئی ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں یار دوبارہ ایک شادی کے لیے تیار نہیں ہے وہ، کہ جان چھوٹ گئی ہے پھر ٹینشن. تو جو مجھے آ کے کہتا ہے نا کہ یہ عیاشی، میں کہتا ہوں آپ بھی کر لو. کھانے میں تو بڑی عیاشی کرتے ہو. ہمارے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے، آپ کبھی نلی نہاری کھا رہے ہو، کبھی مغز نہاری کھا رہے ہو، کبھی بیف بریانی. بیگم آج چکن پکاؤ، بیف کھا کھا کے دل بھر گیا ہے، اب شامی چھوڑو بیگم، چپلی کباب بناؤ. روزانہ ذائقہ چینج. تو عیاشی کا شوق تو میں نے کہا آپ کو بھی، آپ بھی کر لو بھائی. تو پتہ ہے کہ یہ عیاشی بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. پہلے سسرال سے پٹو گے جب دوسری کرو گے، جب تیسری کرو گے پچھلے دونوں مل کے کوٹیں گے. آپ کی ارننگ ساری بیوی بچوں پہ خرچ ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ اور پھر بیگم کے ساتھ سالے بھی جہیز میں ملتے ہیں، سسر بھی ملتے ہیں، ساسیں. ایک ساس افورڈ کر سکتے ہو؟ بتاؤ مجھے، دل سے بتاؤ. جو آدمی 4 ساسیں افورڈ کرے،
3 سانسیں 4 سانسیں افورڈ کرے تو اس کا حوصلے کو تو سلام کرنا چاہیے. صحیح بتا رہا ہوں؟ تو کر کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا. تو ہمارے نبی کو اللہ نے ان کے دل میں نکاح کی کثرت کا شوق ڈالا. یہ چیز مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی, غیر مسلموں کو سمجھ میں آئی ہے جو عقل مند ہیں. ایک ہندو نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ آپ کی عورتوں کو مستقبل میں نکاح کی, آپ کی نسل میں جو عورتیں پیدا ہو رہی ہیں نا, جو آپ کی امت میں, ان کو مستقبل میں نکاح میں مشکلات نہ پیش آئیں. ہر عورت کی شادی ہو جائے, بیوہ کی بھی, کنواری کی بھی, طلاق یافتہ کی بھی. ہندو کی سمجھ میں آ گیا, مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ رہے؟ خیر, دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی خوشبو. یہ بھی نفاست ہے کہ بدبو بالکل بھی نہیں ہے, پسینے میں بدبو نہیں ہے, اس کے باوجود آپ خوشبو کا استعمال اتنا زیادہ کیا کرتے تھے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا. حرکت کرتے تھے تو خوشبو آتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر کے جاتے تھے نا تو وہاں خوشبو محسوس ہوتی تھی. صحابہ کہتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جایا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے. خوشبو سے مجھے یاد آیا کہ مجھے خوشبو ہدیہ نہ دیں اللہ کا واسطہ. خوشبو ہر انسان اپنی مرضی کی لگاتا ہے, اور ہدیہ تو چلو دے دیا تو ٹھکانے لگا دے گا آدمی, زبردستی لا کے لگا نہ دیا کریں, کیونکہ پتہ نہیں کس ٹائپ کی خوشبو آ رہی ہے, دماغ میں چڑھ جاتی ہیں, آدمی بے ہوش ہونے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے اگر بے ہوش ہو جاؤں تو کم از کم. بھائی ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے خوشبو میں, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ 1-2 بڑے بڑے علماء ہیں, ان کی طرف سے بھی شکایت ملی, کہہ رہے ہیں یار لوگ خوشبوئیں لا کے زبردستی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تھیلوں کے تھیلے جمع ہو گئے گھر میں, اور بعض زبردستی لگاتے ہیں, اس کے آدھے گھنٹے بعد چھینکیں شروع. کیونکہ آج کل دیسی خوشبوئیں اچھی والی نہیں آ رہی ہیں, اکثر خوشبوئیں الکوہلک ہیں. الکوہلک خوشبو جائز ہے استعمال, مگر یہ باڈی کو نقصان پہنچاتی ہے. الکوہل جب آپ کے ناک میں جائے گی تو وہ بھی کیا کرے گی؟ یقین نہ آئے, الکوہلک خوشبو آپ اپنی گھڑی پہ لگائیں, تھوڑی دن میں دیکھیں گے چند دنوں میں گھڑی کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ الکوہل جو ہے نا یہ نقصان دیتا ہے, میٹل کو نقصان دیتا ہے, باڈی کو نقصان دیتا ہے, اس سے الرجی کا خطرہ ہوتا ہے. تو میں الکوہلک خوشبو استعمال نہیں کرتا. اس کا آلٹرنیٹ ہے دیسی. دیسی اتنی تھکی ہوئی آ رہی ہیں, نیمبو نچوڑا, اس میں 2-4 پپیتے کا رس نکال کے لچوڑ کے اس کو بنا کے, تو وہ دیسی خوشبو جو ہے نا وہ پھر اوریجنل ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو الکوہلک نہ ہو لیکن ہو اچھی, تو یہ تھوڑا مشکل کام ہے, تو آپ اس مشکل میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. نہیں میں نے نہیں کہا کہ میں تحفے طائف سے انکار کرتا ہوں, جتنے تحفے دینے سبحان اللہ. ہاں خوشبو میں آگے پارسل کر دیتا ہوں کہ میں گھر میں رکھتا نہیں, میں گھر میں چیزیں جمع نہیں کرتا, کوئی چیز میرے استعمال میں نہیں آ رہی فوراً پارسل, اور اگر استعمال کی ہو لیکن 1 سال تک استعمال نہیں ہوئی تو وہ بھی پارسل. اس کی سزا ہے کہ 1 سال تک یہ چیز استعمال میں نہیں ہوئی تو اب نکالو, صدقہ کرو, کیوں استعمال نہیں کی. یہ اس پر انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا کہ گھروں میں چیزیں جمع نہ کر کے رکھیں. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹتے ہیں میرے بھائی. یہ نفاست تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہترین خوشبو کا استعمال, اور اتنا جسم صاف, دانت صاف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے ہیں صبح اٹھتے ہی بالٹی میں ہاتھ مت ڈالو, ہو سکتا ہے ہاتھ گندا ہو تمہارا اور وہ پانی خراب ہو جائے. اتنی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں, لیکن جب مسلمان کو عملی زندگی میں دیکھا جاتا ہے تو محرم کے ماتم میں ماسٹر ہوگا وہ. اب تو گولیوں سے ماتم شروع ہو گیا, باقاعدہ کلاشن کوفیں نکلنے والی ہیں, بم دھماکے نہ شروع ہو جائیں گی کہ ہم نے خود کروایا ماتم میں. اللہ معاف فرمائے سب مسلمانوں کی اور انسانوں کی, اور ہمارے ملک کے لوگوں کی خاص طور پر اللہ حفاظت فرمائے. تو پھر ربیع الاول میں سب کچھ شروع ہو جائے گا. یہ سب کچھ جو ہوتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے, مسلمان عمل کو فوکس نہیں کر رہا, عمل میں زیرو ہے. تکلیف دوسروں کو, کوئی ایسا عمل نہ کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو, ہر وقت اس کا خیال. بھائی تہجد پڑھی جا رہی ہے,
تو اس بات کا اہتمام کہ امی عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے, اپنی زوجہ کی آنکھ نہ کھل جائے. تہجد میں اس کا خیال کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور آپ بھونپو لے کے دوسروں کے گھروں پہ کیا کر رہے ہیں, سارا دن کان بجتے رہتے ہیں انسان کے. ہمارے مسجد کا باہر کا اسپیکر بند ہے نا, باہر کا اسپیکر بند ہے نا, ہاں میں نے بند کروایا یہ, میں نے کہا ایسا نہ دوبارہ کھول دیا. کئی دفعہ کمیٹی میں بات ہوئی کہ باہر کا اسپیکر آن کرنا چاہیے. میں نے کہا جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے اپنی بات اس کے کان میں کیوں ٹھونسوں بھائی, سکتا ہے وہ نہ سننا چاہ رہا ہو, جو سننا چاہ رہے ہیں ان تک آواز پہنچے بس. وہ بھونپو لے گئے. ہم جب چھوٹے تھے تو کرکٹ, ابھی آفریدی سے میری ملاقات ہوئی اسی ہفتے, وہ تبلیغ میں نکلے ہوئے تھے وہاں جامع کے قریب ہی, تو وہ کرکٹ پہ گپ شپ ہو رہی تھی. وہ انہوں نے کسی نے مجھ پہ اشکال کیا کہ مفتی صاحب آپ نے بیان میں ایک دفعہ شاہد آفریدی صاحب کا نام لیا اور آپ کو نام ہی نہیں آ رہا تھا, تو ہم بڑے بدگمان ہوئے آپ سے کہ آپ شاید ڈرامہ تو نہیں کر رہے, اتنے مشہور کھلاڑی کا آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا اللہ کی قسم میں ڈرامہ نہیں کر رہا تھا. تو وہ شاہد آفریدی بھی بیٹھے ہوئے تھے, ابھی 2 دن پرانی بات ہے. تو میں نے کہا اصل میں ہوا یہ تھا, میں ان کو بتایا کہ ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے, وہ بھونپو لے کے بیٹھتے تھے رات کو نا, کھیلتے بھی تھے اور پھر وہ دیکھتے بھی تھے. جب اپنی باری نہیں ہوتی تھی تو دیکھ رہے ہوتے تھے, تو وہ نہیں پوں بجا رہے ہوتے ہیں لڑکے. تو میں نے کہا جب ہم دین کی طرف آئے کالج چھوڑ کر, تو یہ ساری حرکتوں سے ہم نے توبہ کر لی. جب توبہ کی ہے تو پھر نسیہ منسیہ ہو گیا, بالکل وہ فائلیں لپیٹ دیں. تو میں نے کہا مجھے پھر اس زمانے کے جو کھلاڑی تھے ان کے تو نام معلوم ہے, اس کے بعد کون آیا کون گیا مجھے اس کا واقعی نہیں پتا. تو یہ میں نے ڈرامہ نہیں تھا, واقعی مجھے نہیں پتا تھا. تو اس لیے یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ آپ اتنے مشہور آدمی نہیں ہیں, یہ میرے نالائق ہونے کی دلیل ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو اسی پہ وہ بات یاد آئی کہ وہ بھونپو, ہم اس کو بھونپو کہتے تھے, آج کل پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لوگ اس کو. تو بھونپو لے کے نا لوگوں کے گھروں میں دین کے نام پہ بجایا جا رہا ہوتا ہے.